سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. مر جانا کیڑے کٹ کے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں ان کی اس کی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے. یہ ہے میرٹس ہمارے. میں ابھی ٹی وی پہ پروگرام کر تھا, 2.5 گھنٹے کا پروگرام کاٹ کے آدھے گھنٹے پہ انہوں نے لگایا. آپ دیکھنا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسرے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے, جس کے پیچھے ہمارا ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور تیسرے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. وہ سیاست کے پیچھے نہیں, مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں مذہبی ایلیمنٹ ہے. 2 طرح کے جیوز ہیں, ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز. ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے, بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان. ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے پتہ ہے کر. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں, ساحل صاحب تو انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے. یہی باتیں جب علماء کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں, یہ سارا کچھ یہ بتاتے رہتے ہیں. وہی باتیں اگر ساحر ادیم صاحب تھوڑا انگلش بول کے کریں گے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ اصل بات ہے. And I said, تو یہ کوئی مان رہا, میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں. I am fielding for you. میں چاہ رہا ہوں مولوی ٹرین ہو جائے, باہر آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ مولویوں سے کی کمپٹنس ہو. میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کے آؤ, میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندہ, مطلب ڈیولپ کرو. نہیں, وہ اس کی فیلڈنگ بھی اس کو قبول نہیں, بیکاز میرٹ اتنا لوگ ہے کہ وہ والا بندہ بھی عالم ڈکلیئر ہو گیا. ایسا بندہ عالم ہو گیا. اب وہ کیا کروں, وہ ایگو چڑھ گیا بیچارے کا. ایگو کا لیول ہوتا ہے, وہ چڑھا دیا ہم نے. لو سٹینڈرڈ ایگو 1 سیکنڈ میں اوپر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ سٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا کہیں. ایگو تو کہیں آئیڈینٹی تو کہیں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. لو سٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بندے کو کیسے بتاؤں کہ یار تو انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کا بھلا کر. اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. مولوی اٹھیا نواں اسلام دے نام تے انہیں اسلام دا پردہ اڑیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا آندا نہ بابے نو میں جاننا, اور خبیثہ تو تے اپنے پیو نو نہیں جاندا. تینوں کی پتہ ہوے نہ بابیاں دے کمال دا. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غصبہ کہاں سے چلیں گے, ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں کو تو سوا ککھ نہیں آؤں. مر جانا کیڑے کٹ کے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں ان کی اس کی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے. یہ تو کرتے ہیں کیوں, آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو سٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام, کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ. آپ کو سٹینڈرڈ جس دن سمجھ آئیں گے نا, اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے, ایک دم سٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے سٹینڈرڈ. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں. آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا, کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے, اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, سٹینڈرڈ پر چلتے تھے, ان کو اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں ہیں, اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم, خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا, اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے, وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر.
لوگوں کو یہ چتاتا رہا، بتاتا رہا، بناتا رہا، بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے، لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا، نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے میں بیٹھ کے کہ نہیں آتا، پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے؟ ایگو کرنے ہی نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے؟ اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں، کالے ہوں، غیر مسلم، مسلمان نہیں، کمپٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے اور وہ آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی، ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا، ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپٹنس مان لیں، اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبرل، کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپٹنس مان لیں. سب سے انکمپٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے، اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and قرآن حدیث. یہ تینوں کا کامبو لگے گا، آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں کالیاں، گورے کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے، اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں. ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز، ان میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی. آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. سٹینڈرڈ اوپر کر دیں. فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا. فیل کریں. کوالیفائی yourself to disqualify your own people. Qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. اتنی کوالیفیکیشن لے کے آئیں. عمار بن یاسر نے ایک دفعہ نا عمر خطاب کو ایک حدیث سنائی. حضرت عمر خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے، اور میں نہیں مانتا کہ راوی. حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. تو عمر ان کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے لٹل اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ، میں کیا کروں، میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس. ادروائز اینی ون کین واک ان اینڈ سے مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر دا ٹاپ آف دا ٹاپ. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی میں اسٹینڈرڈز نہیں نیچے آنے دوں گا. تو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے. اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق جہنم حق. اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی. بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ چست. بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence, the reality of competence. So it's a یہ چھوٹے مسئلے ہیں جن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہمارا کور کے اوپر جو کاز آف آل ایشوز کہ ہم نے میرٹ بالکل اسلام کا میرٹ لو کر دیا. اسلام کا میرٹ ہائی کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I hope everybody is clear. I hope this turns out to be one of those sessions where we start to ponder upon ourselves. کسی اور کے بارے میں کچھ مت سوچا کریں. اللہ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. آپ لوگوں کے سٹینڈرڈز بعد میں بے شک اوپر ہے نیچے ہے، اپنے سٹینڈرڈز اوپر کرنے کے لیے اب اپنی کہانی شروع کریں.